السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، تمہارے دل کو، تمہاری روح کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملے گا، چین ملے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، وہ ان 99 دفتروں پر بھاری ہوگا جس کی درازی اور لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ یعنی اتنی لمبی چوڑی جگہ، اتنا لمبا چوڑا جو ہے فاصلہ جس جگہ جس پرچے کا ہو، اس پرچے پر یہ چھوٹا سا پرچہ، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، وہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ اور ابن حبان کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو بلائے گا، فرمائے گا، آؤ ادھر آؤ، آج تمہارے ساتھ تیرے اعمال کا جائزہ لیا جائے۔ وہ شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے پر ہوں گے، برے اعمال سے، اعمال سیئہ سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، یہ تیرے دفتر جو تیرے سامنے رکھے گئے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، یہ سارے تیرے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ تمام جو برائیاں ہیں یہ تمہارے اعمال کے ہیں، کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ وہ بندہ کہے گا، پروردگار اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیا تم کوئی عذر پیش کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی ہے تیرے پاس۔ 99 دفتر گناہوں سے پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دفتروں پر کوئی محاسبہ نہیں کر رہا، ان دفتروں پر کوئی حساب نہیں لے رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیرے 99 دفتر جو گناہوں سے پر ہیں، میں انہیں آج الگ کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری ایک نیکی کو میں آج دیکھ رہا ہوں، اور یہی ایک نیکی کے وجہ سے، اسی ایک اچھے کام کی وجہ سے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اسے بخش دیتا ہوں۔ اس وقت ایک پرچہ کاغذ کا نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ جو کبھی اس بندے نے دنیا میں رہ کر خلوص دل سے، صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ کلمہ پڑھا ہوگا، اسے یاد کیا ہوگا، اس پرچہ کو میزان میں رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، 99 دفتروں کے مقابلے میں جو گناہوں سے پر ہیں، وہ ایک پرچہ کیا کر لے گا؟ وہ ایک پرچہ، اس پر کیا حقیقت اس کی کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ پرچہ بہت عالیشان ہے، اس کو تولا جائے۔ فرشتے اس پرچے کو اٹھائیں گے اور ایک طرف وہ پرچہ رکھ دیا جائے گا، دوسرے پلڑے پر وہ 99 گناہوں کے دفتر رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ وہ منظر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ ایک پرچہ چھوٹا سا اور وہ 99 دفتر جس کی لمبائی حد نگاہ ہے، چوڑائی بھی حد نگاہ ہے، اتنا بڑا گناہوں کا جو ہے دفتر، اتنی بڑی گناہوں کے جو ہے ان کے پاس اعمال سیئہ کے جو ہے اتنے بڑے دفتر ہونے کے باوجود وہ پلہ جو ہے نیچا رہ جائے گا، اور وہ پلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا، وہ ان تمام 99 پرچوں پر جو ہے بھاری پڑ جائے گا، اور وہ بندہ اسے بخش دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے بڑا کوئی نام دنیا میں نہیں ہے، کوئی چیز اتنی بھاری بھرکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے مقابلہ کر لے نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے عرش ساکن ہو جا، کیوں ہل رہا ہے؟ تو اللہ عز و جل کے اس ارشاد پر وہ فرش عرش کہتا ہے، اے میرے خالق۔ عرش اعظم ارشاد کرتا ہے، اے اللہ،
اے میرے خالق کائنات، اے میرے بنانے والے، میں کیوں نہ ہلوں، کیوں نہ حرکت کروں؟ رب فرماتا ہے، حالانکہ اسے سب پتہ ہوتا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے۔ تو وہ عرش کی آواز کو سن کر رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے آخر کیا بات ہے؟ تو عرش کہتا ہے کہ فلاں بندے نے تیرے کلمہ کو لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، میں اس وقت تک ساکن نہیں ہوں گا، اس وقت تک ہلنا بند نہیں کروں گا جب تک تو اسے بخش نہ دے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے ذکر کو عام کریں، اور ہمیشہ اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ ضرور پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔